بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سبق ہے ہمارا کہ جس پانی سے کوئی انسان کوئی جانور پی لے، انسان کا بچا ہوا، جس تو اردو میں جسے پنجابی میں سے جھوٹا کہتے ہیں اور اردو میں سے جھوٹا بولتے ہیں۔ اس کی عربی سے ہم پڑھیں گے عربی عبارت: الماء القلیل اذا شرب منہ حیوان یکون علی اربعۃ اقسام۔ کہ ماء القلیل تھوڑا پانی، اگر اس سے کوئی حیوان پانی پی لے تو اس پانی کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔ حیوان کہتے ہیں جس میں زندگی ہے، جس میں جو جاندار ہے، اس میں انسان بھی آ جاتا ہے اور دوسرے جانور بھی، دوسرے بھی حیوان بھی آ جاتے ہیں۔ مائع قلیل تھوڑا پانی، تھوڑے پانی سے جب کوئی حیوان پانی پی لے اور جو باقی بچ جائے تو اس کی چار قسمیں ہیں۔ وَيُسَمَّى سُعْرًا، یہ جو جھوٹا پانی ہوتا ہے اسے اردو عربی میں سور کہتے ہیں۔ سورن الاول طاہر مطہر، جھوٹے پانی کی کتنی قسمیں بنی؟ چار قسمیں۔ جس سے کوئی جانور پی جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ اب جھوٹا پانی بولتے ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں؟ چار۔ پہلی قسم طاہر مطہر، جو پانی طاہر بھی ہوتا ہے مطہر بھی ہوتا ہے، طاہر بھی اور مطہر بھی۔ ہوا ما شرب منہ آدمی او فرس او ما یؤکل لحمہ، وہ جھوٹا پانی جو طاہر بھی ہوتا ہے مطہر بھی ہوتا ہے، خود پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے، اس سے وضو اور غسل بھی جائز ہوتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جس سے انسان پیے، آدمی با شاربہ منہ آدمی، جس پانی سے آدمی پیے، او فارس، یا اس سے گھوڑا پیے، او ما یؤکل لحمہ، یا وہ پیے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ جس سے پیے، اس کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ طاہر بھی ہوتا ہے اور مطہر بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک دفعہ میں ترجمہ کر دوں، یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو کیا کہا ہے؟ پہلا پانی کون سا ہے؟ جھوٹا، جو طاہر بھی ہے اور مطہر بھی۔ یہ کون سا پانی ہے؟ جو انسان کا جھوٹا ہے، انسان کا بچا ہوا ہو یا پھر گھوڑے کا بچا ہوا ہو یا ان جانوروں کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ جس برتن سے پانی پیے تو ان کا بچا ہوا پانی بھی کیا ہے؟ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ دہرائے اس کو، پہلا طاہر مطہر کون سا ہے؟ وہ پانی، اس میں وہ پانی کے ساتھ ایک اور چیز ملا رہے ہیں، جس پانی سے آپ اس کو تو مختصر بھی کر سکتے ہیں کہ آدمی کا بچا ہوا پانی، آدمی کا جھوٹا اور گھوڑے کا جھوٹا، اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا جو ہوتا ہے، ان کا بچا ہوا پانی جو ہوتا ہے وہ طاہر بھی ہوتا ہے اور مطہر بھی ہوتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں اس کا، اب آپ نے یہی سے اس کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ الماء القلیل، تھوڑا پانی جب پیے اس سے حیوان تو ہوتا ہے وہ چار قسموں پر، اور نام دیا جاتا ہے اسے سور کا، اسے جھوٹا کہا جاتا ہے۔ تو سور عربی میں سور بولتے ہیں، تو آپ نے وہی بول لیا۔ پہلا الاول، پہلا طاہر بھی ہے، طاہر اور مطہر، طاہر مطہر۔ وہ با ہوا با، وہ پانی ہوتا ہے پیا ہو جس سے آدمی نے یا گھوڑے نے یا ان جانوروں نے کھایا جاتا ہے گوشت، جن کا لحم گوشت۔ وثانی نجسن، دوسرا وہ جھوٹا جو نجس ہوتا ہے، وہ کس کا ہوتا ہے؟ لا یجوز استعمالہ، اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا۔ دوسری قسم کا جھوٹا کون سا ہے؟ جو کہ نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ کون سا جھوٹا ہے؟ ما شرب منہ الکلب او الخنزیر او شیء من سباع البہائم کالفہد او الذئب، کہ وہ پانی جو کہ کتے کا بچا ہوا ہو، جس سے کتا پانی پی لے، جس سے خنزیر پی لے، یا جو درندے ہیں، جو چیرنے پھاڑنے والے جانور ہیں، وہ جس پانی سے پیے ان کا جو بچا ہوا پانی ہوگا وہ نجس ہوگا، اس کو وہ طاہر بھی نہیں ہے مطہر بھی نہیں ہے، وہ پاک بھی نہیں ہے اور پاک کرنے والا بھی نہیں ہے۔ دوسری قسم کا پانی کون سا ہوا؟ جو پانی کیا ہے؟ نجس ہے۔ یہ پانی کون سا ہے؟ کون سا جھوٹا ہے جو نجس ہوتا ہے؟ کس کا جھوٹا نجس ہوتا ہے؟ بولے نا۔ جس سے
کتا پانی پی لے یا خنزیر پی لے یا پھر درندے چیرنے پھاڑنے والے جانور جیسے کہ شیر اور چیتے وغیرہ، یہ جس سے پانی پیے تو ان کا بچا ہوا پانی بھی نجس ہوتا ہے. نجس ناپاک ہوتا ہے، نجسن ناپاک. یہ سورہ سمجھ آ گئی؟ ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا، لفظی ترجمہ کروں گا، ابھی صرف آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں. آپ وہ بولے جو میں نے بولا ہے، وہ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ دوسری قسم کا جھوٹا نجس ہوتا ہے. یہ کس کا جھوٹا ہے؟ کتے کا جھوٹا اور خنزیر کا جھوٹا، اور جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جو جانور چیرنے پھاڑنے والے ہیں ان کا جھوٹا نجس اور ناپاک ہوتا ہے. بولے روشا کیا کہا ہے بولا؟ بولے نا جو میں نے بولا یہ بولے، اپنے لفظوں میں بولے. دوسری قسم کا جھوٹا کہہ لے اپنی زبان میں، مسئلہ تو سمجھے نا. دوسری قسم کا جھوٹا نجس ہے. جس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا. آپ ترجمہ نہ کرے. جس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ پوری عبارت بولے رہی ہے، آپ نے کیسے بول دیا کہ جس کا پتہ نہیں جائز نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا. دوسری قسم کا جھوٹا نجس ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا. اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا. اور آپ اس کو آسان ترین لفظوں میں بنائے. ترجمہ لفظی ترجمہ میں آپ کو کروں گا، جو میں نے پہلے ترجمہ کیا ہے وہ میں نے ایک ایک لفظ کا کیا ہے تاکہ آپ کو بامورا ترجمہ سمجھ آئے. لیکن ابھی آپ میں جو مسئلہ جیسے بول رہا ہوں، آپ آسان ترین لفظوں میں بولے. آپ نے ترجمہ نہیں کرنا. ابھی آپ نے مسئلہ جیسے سمجھانا ہے وہ آپ نے بولنا ہے. کیا؟ دوسری قسم کا جھوٹا نجس ہوتا ہے جس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا. یہ وہ جھوٹا پانی ہے، یہ وہ پانی ہے جو کہ جس سے کون کون پیے؟ کتا یا خنزیر یا چیرنے پھاڑنے والے جانور جس سے پیے، تو یہ بچا ہوا پانی، ان کا بچا ہوا پانی، ان کا جھوٹا نجس اور ناپاک ہوتا ہے. اب میں اس کا کرنے لگا ہوں لفظی ترجمہ. لفظی ترجمہ اور چیز ہے، آپ نے اپنے لفظوں میں بیان کرنا. جیسے میں نے 6 دفعہ میں نے دہرایا یہ مسئلہ. الثانی، دوسرا پانی یا دوسرا جھوٹا نجس ہے، نہیں جائز ہوتا استعمال اس کا ہوا. یہ وہ پانی ہے پیے جس سے کتا یا خنزیر یا کوئی شے من سباع البہائم، بہائم کہتے ہیں بہیمۃ الحیوان کو، سبا کہتے ہیں درندے کو، جانوروں کے درندے، پیے جس سے جانوروں کے درندے، کل فہد جیسے کہ چیتا یا بھیڑیا. چیتا اور بھیڑیا، ذئب اور بھیڑیے کو کہتے ہیں. تو یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا. جب آپ نے سنانا تو آپ نے یہ نہیں بولنا بھائی نہیں جائز ہوتا استعمال اس کا. یہ تو آپ لوگوں کو میں نے اس کا ترجمہ سمجھایا کہ آپ اس طرح جب آپ بولیں گے تو آپ کیسے بولیں گے؟ آپ سیدھا جملہ بولیں گے جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں. کیا کہیں گے بھلا؟ دوسری قسم کا جھوٹا اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا. اور یہ وہ جھوٹا ہوتا ہے جس سے، یہ وہ پانی ہوتا ہے جس سے، بولو نا، ہاں جی، کتا یا خنزیر یا دوسرے درندے وغیرہ جس سے پی جائے تو وہ ان کا جھوٹا جو ہے، ان کا بچا ہوا پانی جو ہے یہ نجس ہے. والثالث مکروہ، تیسری قسم کا جھوٹا مکروہ استعمالہ مع وجود غیرہ. تیسری قسم کا جھوٹا وہ ہے کہ اگر اور کوئی پانی موجود ہو تو اس پانی کو استعمال کرنا مکروہ ہوتا ہے. اگر پاک پانی موجود ہے اس پانی کے علاوہ تو اس کا استعمال کرنا کیا ہوتا ہے؟ مکروہ. تیسری قسم کا پانی کون سا ہے؟ کہ اگر اور پانی موجود ہو تو اس پانی کو استعمال کرنا مکروہ ہے. کون سا اور پانی موجود ہو؟ اور پاک کرنے والا پانی موجود ہو، اور پاک پانی موجود ہو تو اس پاک پانی کے ہوتے ہوئے اس پانی کو استعمال کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور پاک پانی موجود ہو، پاک پانی کے ہوتے ہوئے اس پانی کا استعمال مکروہ ہے. یہ کون سا پانی ہے؟ سور الحرتی، بلی کا جھوٹا. والدجاجۃ المخلاۃ،
दज्जाजतुन कहते हैं मुर्गी को, मुखल्लात जो ये जो गलियों में नालियों में मुंह मारती है फिरती है उसका जूठा, गंदगी में फिरने वाली मुर्गी का जूठा। बस सिबा इत्तैरी जो परिंदों में से चीरने फाड़ने वाले हैं। पीछे हमने क्या पढ़ा, बहाइम, सिबाइल बहाइम जानवरों से चीरने फाड़ने वाले। सिबा इत्तैर का मतलब परिंदों में से जो चीरने फाड़ने वाले हैं, जैसे कि सकर बाज है, जैसे कि शिकरा है, शाहीन है, वलहिद आती ये कहते हैं चील को, और इसी तरह सवाकिदुल बुयूत घरों में रहने वाली चीजें, साकिन कहते हैं रहने वाला, और सवाकिदुल बुयूत घरों में रहने वाले, बैत की जगह बुयूत, जैसे कि चूहिया है। तो इनका जूठा क्या होता है, इन सब का जूठा क्या है, बकरू। तीसरी किस्म का जूठा क्या है, जिसका अगर पाक पानी मौजूद हो तो पाक पानी की मौजूदगी में इसका इस्तेमाल करना बकरू है। यहां तक बोले कैसे मैंने बोला है। तीसरी किस्म का पानी वो होता है कि अगर हाँ जी, अगर पाक पानी मौजूद हो तो इसका इस्तेमाल बकरू होता है। ये बिल्ली का जूठा है, और बिल्ली का, और गंदगी में मुंह मारने वाली मुर्गी का जूठा। इस तरह परिंदों में से जो चीरने फाड़ने वाले हैं उनका जूठा, जैसे कि बाज है, जैसे कि चील है, और इसी तरह घरों के अंदर रहने वाले जैसे कि चूहिया वगैरह है, सवाकिदुल बुयूत घरों में रहने वाले, इनका जूठा क्या होता है। अगर तो और पानी नहीं है, अगर तो और पानी कोई मौजूद नहीं है पाक, तो फिर इस पानी को से वुजू कर ले। अगर और पानी मौजूद होगा पाक तो फिर इनके बचे हुए इनके जूठे पानी का इस्तेमाल करना मकरूह होगा। तीसरी किस्म का पानी मकरूह होता है इस्तेमाल उसका बावजूद गैरिही, इसके गैर के पाए जाने के साथ, इसके गैर पर इसके अलावा पानी के पाए जाने के साथ, इसके अलावा पानी के पाए जाने के वक्त मकरूह है इस्तेमाल उसका, इसके अलावा पानी के पाए जाने के वक्त। और वो जूठा बिल्ली का जूठा है, और गंदगी में फिरने वाली, आज़ाद फिरने वाली मुर्गी का जूठा है, और परिंदों में से चीरने वालों का जूठा है, जैसे कि बाज है, जैसे शाहीन है, और चील है, और घरों में रहने वाले हैं जैसे चूहिया। लल अकरबिदा के बिच्छू का जूठा, तो उससे बिच्छू का जूठा तो इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें उसका जहर और बंदा मर जाए उसके साथ। तो ये भी हो सकता है कि वो इस वजह से लिखा है कि बिच्छू का जूठा इसमें शामिल नहीं है, कि उसका जहर इसमें शामिल ना होता, उसको इस्तेमाल करना वैसे ही जायज़ हो। वर्राबियो मशकूकुन फी तहूरियतिही, चौथा पानी वो है कि जिसके पाक करने में शक है, जिसके पाक करने में शक है कि वो पाक करता है या नहीं करता। हुआ सूरुल बगल, ये पीछे भी मसला आ चुका है। खच्चर का जूठा, वल हिमारी और गधे का जूठा, खच्चर और गधे का जूठा जो है इसके पाक होने में क्या है, शक है। फ़इल्लम यजिद गैरुहु तवद्दा बिही व तयम्मम, अगर यही पानी बंदे के पास मौजूद है जो गधे का जूठा है या खच्चर का जूठा है, तो बंदा उससे, और पानी उसके पास नहीं है तो बंदा इसके साथ वुजू भी करे और साथ तयम्मुम भी करे और नमाज पढ़ ले। कि अगर वुजू हो गया उससे, अगर अल्लाह के नज़दीक वुजू हो गया है तो फिर तयम्मुम की ज़रूरत नहीं थी, तयम्मुम अगर वुजू नहीं हुआ तो फिर तयम्मुम हो गया। क्या कहा है भला, चौथी किस्म का जूठा क्या है, ये इसके पाक होने में शक है, इसके पाक होने में शक है। ये कौन सा जूठा है, कौन सा जूठा है, किसका जूठा है, खच्चर और गधे का जूठा जो है इसके पाक होने में शक है। तो क्या कहा कि अगर सिर्फ यही पानी हो इनका जूठा